بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہمارے چینل دارالحکمت کی طرف سے آپ سب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا نسخہ پیش خدمت کیا جا رہا ہے وہ نہایت ہی مفید، نہایت ہی قیمتی چیز اور خوش قسمتی اس میں یہ ہے کہ صرف ایک چیز ہے، ایک چیز کا آپ کمال دیکھیں کہ جڑی بوٹی، اس جڑی بوٹی کے اندر اللہ پاک نے کتنی طاقت رکھی ہے۔ اور یہ جڑی بوٹی جو ہے اس کا نام بکھڑا بھی ہے، اور اس کو دوسرا نام اس کا گوکھرو ہے، گوکھرو بھی ہے، اور بھی کئی نام ہیں، لیکن مشہور نام اس کے جو ہے عام فہم وہ گوکھرو اور بکھڑا کے نام سے ہے۔ یہ آپ کو بتا دیں، یہ بکھڑا اور گوکھرو جس علاقے میں ہوتا ہے، ریتیلے علاقے میں خاص کر یہ ہوتا ہے، بارشوں کے موسم میں یہ پیدا ہوتا ہے، اور اس کو ایک جانور بخوشی کھاتا ہے، اونٹ جب اس کو کھاتے ہیں وہ وزن بھی زیادہ اٹھاتا ہے اور دوڑتا بھی ہے اور خوش رہتے ہیں۔ جب یہ بکھڑا سوکھ جاتا ہے، اس کی موسم ختم ہو جاتی ہے، نہ تو اونٹ اتنا وزن اٹھا سکتے ہیں اور نہ اتنا دوڑ سکتے، اتنا سفر بھی نہیں کر سکتے، تھک جاتے ہیں۔ تو اتنا قیمتی چیز ہے کہ اونٹ جیسے بڑے جانور کو اتنا فائدہ دیتی ہے، اور انسان کے لیے تو یہ قیمتی چیز ہے، نعمت غیر مترقبہ ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے بکھڑے کا۔ یہ مردانہ طاقت کے لیے اور گردوں کی طاقت کے لیے تو مسلم ہے۔ جس آدمی کے گردے ڈیلیسس پر پہنچ جائیں، اگر وہ بھی اس کو مسلسل 2 مہینے استعمال کر لیں تو اس کے گردے ڈیلیسس ہونے سے بچ جائیں گے اور بالکل تندرست ہو جائیں گے۔ اگر گردے اندر سے گل گئے ہوں، فلٹر کرنے کے قابل ہی نہ ہوں، تو یہ اس کے افعال کو بھی درست کر دیتا ہے۔ یہ ناظرین، آپ کو دکھانے سے پہلے ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور جو گھنٹی ہے، بیل ہے، اس کے اوپر آپ کلک کریں گے، انشاءاللہ آپ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک جلد جلد پہنچ جائے گی اور آپ اس سے مستفید ہو سکیں گے، فائدہ اٹھا سکیں گے۔ تو یہ دیکھیں ناظرین، آپ کو یہ دکھا رہے ہیں، یہ ہے بکھڑا، گوکھرو بھی اس کو کہتے ہیں، بکھڑا۔ اس کے اندر یہ تیلے ہوتے ہیں، یہ تیلے آپ نے چن لینے ہیں، یہ تیلے آپ نے چن لینے ہیں، یہ صاف کر لینے ہیں، اور اس کے یہ کانٹے ہی رہ جائیں۔ بکھڑا جو ہے یہ کانٹوں کی شکل میں ہوتا ہے، یہ کانٹے ہی رہ جائیں، تیلے وغیرہ آپ نے چن لینے ہیں۔ اور پھر اس کو کیسے استعمال کرنا ہے؟ جن آدمیوں کے گردوں کے اندر پتھری ہو، تو وہ پتھری والا آدمی بھی مردانہ طاقت میں کمزور ہو جاتا ہے، کہ گردوں کے اوپر تو بوجھ ہوتا ہے پتھریوں کا، تو پتھریوں والا آدمی اس کا 1 چمچ لے اور اس کے اندر 2 کپ پانی ڈالے، بڑے 2 کپ پانی کے ڈال کے اس کو بوائل کریں گے، ابالیں گے، 1 کپ پانی باقی رہ جائے چھان کر پی لیں، 1 کپ صبح 1 کپ شام پینا ہے۔ انشاءاللہ 11 دن کے اندر اندر یہ پتھری کو توڑ کر خارج کر دیتا ہے۔ ویسے اس کو استعمال 21 دن تک کرنا ہے، تاکہ پتھری وغیرہ بھی ختم ہو جائے اور گردے جو کمزور ہوئے تھے پتھری کی وجہ سے وہ بھی صحیح ہو جائے۔ اور دوسرا اس کا استعمال کرنے کا طریقہ میرے دوستو یہ ہے کہ اس کے تیلے وغیرہ چن کر جو مردانہ طاقت کے لیے استعمال کرنا چاہیں، اور جو لوگ بچپن میں غلط کاریاں کرتے ہیں، موشزنی وغیرہ، اور ان کے نفس کے اندر جو ہے ڈھیلا پن آ جاتا ہے، سکڑ جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، تو ان کو یہ بغیر لگانے کی دوائی ہے، صرف کھانے کی دوائی سے ان کے نفس کے اندر بھرپور طاقت آ جاتی ہے۔ ایسے سمجھے جیسے مضبوط اعلیٰ تناسل لوہے کی لاٹ بنا دیتا ہے، لیکن اس کے لیے جو ہے نا 40 دن کم از کم اس کو استعمال کرنا ہے۔ طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ اس کو آپ گرائنڈ کر لیں گے، پیس لیں گے، 1 پاؤ بکھڑا لے کر صاف کیا، اس کو پیس لیا، یا آدھا کلو بکھڑا لے کر اس کو آپ نے صاف کیا، پیس لیا، پیسنے کے بعد اس شکل میں آ جائے گا اس کا یہ پاؤڈر سفوف۔ اب اگر یہ 1 پاؤ ہے تو اس کے اندر 1 کلو دودھ آپ نے گرم کرنا ہے، بوائل کرنا ہے۔ جب دودھ آدھا کلو رہ جائے، اکیلا دودھ آدھا کلو جب رہ جائے تو اس کو بڑے برتن میں ڈال لیں گے، اس کے اندر دودھ انڈیل دیں گے، اور اس کو چمچ سے ہلا کر اس کو ہوا پہ رکھیں گے۔ 4-5 دن 8 دن کے بعد یہ خشک ہو جائے گا، پھر اس کو دوبارہ آپ گرائنڈ کر لیں گے۔ یہ تیار ہے، شیشی میں، جار میں آپ سنبھال کے رکھیں۔ آدھی چمچ صبح، آدھی چمچ شام، آدھا کلو دودھ کے ساتھ آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے۔